فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سب سے پہلی بات یہ جان لینا چاہیے کہ علم میراث دو مباحث پر مشتمل ہے۔ علم میراث یا علم فرائض دو مباحث پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک فقہ میراث، اور نمبر دو تطبیق میراث۔ فقہ میراث جس کی وضاحت آگے آئے گی، جس میں ہم وہ نصوص، آیات و احادیث اور آثار صحابہ جو علم میراث یا علم فرائض سے متعلق ہیں، اسی طرح مردوں میں وارث ہونے والے اور عورتوں میں وارث ہونے والے اور ہر ایک کا حصہ، پھر اس سے متعلق ارکان، شروط، موانع اور اسباب، اور اسی طرح میت کے چھوڑے ہوئے مال سے متعلق جو حقوق، تو ان سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں وہ فقہ میراث میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مبحث ہے تطبیق میراث۔ تو تطبیق میراث سے مراد حساب اور میتھمیٹکس، جس میں آپ کو بورڈ کے ذریعے سمجھایا جائے گا، اس کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، جن کی بنیاد پر آپ ہر وارث کا حصہ پہچان کر اس کا حصہ ترکے میں سے نکال سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو جو حساب کی بنیادی چیزیں ہیں، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم، اور اس کے علاوہ ایلسیم، جس کو اردو میں ذو اضعاف عقل مشترک کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیبل، جس کو ہم پہاڑے کہتے ہیں، 2 سے 20 تک اتنا یاد رہے، یا اگر ہم کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فقہ میراث شروع کرتے ہیں۔ فقہ میراث میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے تعلق سے آیات جو قرآن مجید میں موجود ہیں، وہ صرف سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے، جس کی پہلی آیت اسکرین پہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ آپ علماء اور فضلاء ہیں تو اس لیے ترجمہ اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 13 اور 14 تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہی آیتیں ہیں 11، 12، 13، 14۔ 11، 12 ہی میں مسائل اور وارثین کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اور 13 اور 14 میں عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور اسے روگردانی کرنے والوں کے لیے عذاب سنایا گیا ہے۔ پھر آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ تو مختصر کہا جائے تو یہ 3 آیتیں ہیں، اور اس علم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ بتانے کے لیے اللہ نے کسی نبی کو یہ ذمہ داری نہیں دی، نہ کسی فرشتے کو، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے وارثین کے حصے یہاں مقرر کر دیے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم
جہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصوں کا تذکرہ کیا، پھر والدین کے حصوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جہاں میاں بیوی کے حصے مذکور ہیں، اور اسی طرح ماں شریک بھائی بہنیں یعنی اخیافی بھائی بہنوں کے حصے مذکور ہیں، اور آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ جہاں سگے بھائی بہنوں اور باپ شریک بھائی بہنوں کے حصے مذکور ہیں۔ تو اتنی آیتیں اگر یاد کر لی جائیں یا سمجھ لی جائیں تو انشاءاللہ کافی ہے۔ تو آگے ہم احادیث جو اس سلسلے میں وارد ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلها فما بقي فهو لأولى رجل ذکر۔ یہ حدیث علم فرائض کے لیے نص کے طور پر ہے، جس کی وضاحت ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ مختصر یہ کہ وارثین دو قسم کے ہیں، ایک وہ وارثین جن کے حصے قرآن و حدیث میں متعین ہیں، جن کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، دوسرے وہ وارثین جن کے حصے متعین نہیں ہیں، ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ علم فرائض میں میجر یہی لوگ ہیں، اصحاب فرائض اور عصبہ، اور انہی کا تذکرہ یہاں موجود ہے الحق الفرائض باہلها کہ حصوں کو حصے داروں سے جوڑ دو اور جو باقی رہ جائے وہ کسی قریبی مرد کے لیے ہے۔ تو اصحاب فرائض کا بھی تذکرہ ہوا اور عصبہ کا بھی تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق دے دیا ہے، ہر ایک کا حق واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے انتقال پر اس کی اولاد کا کتنا حصہ ہے، اس کے والدین کا کتنا حصہ ہے، اس کے بھائی بہنوں کا کتنا حصہ ہے، سب چیزیں مذکور ہیں۔ فلا وصیۃ لوارث، چنانچہ کوئی شخص زندگی میں کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال سے وارث ہونے والی ہے۔ تو یہ سب احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جو علم فرائض سے متعلق ہیں۔ تو ابھی یہاں میں نے جو بتایا فقہ میراث، جسے میت کے ترکے سے متعلق حقوق، قرآن و حدیث میں مذکور وارثین اور ان کے حصوں کی تفصیل، ارکان وراثت، شروط وراثت، اسباب وراثت اور موانع وراثت، یہ تفصیلات، اور عصبہ اور ان کی قسمیں۔ پھر ذوی الارحام ایک اور قسم ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اس کے کوئی رشتہ دار نہ ہو، نہ اصحاب فرائض ہو، نہ عصبہ ہو، تو ذوی الارحام وارث ہوتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات فقہ میراث میں داخل ہیں۔ پھر دوسرا جو سبجیکٹ ہے تطبیق میراث، جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سب سے پہلے مخرج کیسے نکالا جائے، پھر اس کے بعد اول کیسے ہوتا ہے اور کس مخرج کا اول کہاں تک جاتا ہے، پھر اس کے بعد تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے اگر تصحیح کی ضرورت ہو، اگر وارثین کے حصے کسر میں آئیں، پھر اس کے بعد رد بھی ایک خاص اس کا ضابطہ ہے، اس کے خاص اصول و ضوابط ہیں۔ پھر مناسخہ ہے کہ ایک میت کے بعد دوسرا کوئی وفات پا جائے تقسیم ترکہ سے پہلے، تو یہ مناسخے کی تفصیلات ہیں۔ یہ عام طور پر یہی عام مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ نادر مسائل بھی ہیں جو کم اور قلیل الوقوع ہیں، جیسے مفقود، کوئی شخص خاندان کا گم ہو جائے، چاہے وارث ہو یا مورث۔ اسی طرح حمل، کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور اس کی بیوی حاملہ ہو تو حمل میں پلنے والی اولاد کا حصہ ہم کیسے نکالیں۔ پھر ایک مسئلہ ہے الموت الجماعی، کہ اگر خاندان کے سارے افراد ایک ہی شخص ایک ہی وقت وفات پا جائیں تو کس کو وارث بنایا جائے اور کس کو محروم کیا جائے۔ اسی طرح باب الخنسا، خنسا بھی ایک اس کا باب ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو نہ مرد کہلائے نہ عورت کہلائے تو اس کا حصہ کیسے نکالا جائے۔ تو یہ سب نادر الوقوع مسائل ہیں جو کم پیش آتے ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ چلیے علم میراث کی تعریف، علم الفرائض کی تعریف، هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، یہاں اردو میں ہے
تو اس کی تعریف عربی میں یہ ہے، ہوا علم یعرف به من یرث ومن لا یرث ومقدار ما لكل وارث. هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. اور مختصر طور پر اردو میں یہاں جو ذکر کیا گیا ہے، فقہ اسلامی و ریاضی کی وہ اصول جاننا. فقہ اسلامی و ریاضی یعنی حساب کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے ترکے میں وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں. کہ ایک شخص وفات پا جائے تو اس کے ترکے میں کون کون وارث ہوتے ہیں، اس علم کو جاننا علم میراث کہلاتا ہے. اور اس علم کو علم فرائض بھی کہتے ہیں، علم میراث بھی کہتے ہیں، علم ترکہ بھی کہتے ہیں. اس علم کا موضوع کیا ہے؟ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے. اب جیسے نحو آپ لے لیں، علم نحو تو اس کا ایک موضوع ہے اواخر الکلمات، اعراب و اواخر الکلمات. علم الصرف لے لیجئے، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے بنیت الکلمہ، کہ کلمہ کیسے بنتا ہے. قالا اصل میں قولا تھا، یہ تفصیلات ہیں. تو اس علم کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع ترکہ، وارثین اور ان کے حصے. یعنی کس موضوع پہ یہاں گفتگو ہوتی ہے؟ ترکہ، ما ترکہ المیت من مال او عین او عین او حق، کہ مال جو چھوڑ جائے میت، پھر اس مال کے حقدار کون کون ہیں اور ہر ایک کے حصے کیا ہیں، اسی پہ یہاں گفتگو ہوگی. اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد اور غرض و غایت حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے، کہ ہر وارث کو جو حق ہے، جو حق اس کو شریعت میں ملا ہے، اس حق کو اس تک پہنچانا، یہ اس علم کو حاصل کرنے اور اس علم کی تطبیق کا مقصد ہے. اس علم کے مصادر و مراجع قرآن و حدیث اور اجماع امت ہے. قرآن میں جیسا کہ ہم نے آیات پڑھی اور احادیث بھی ہیں، جو ہم نے احادیث پڑھی، اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں. اور آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں، کتاب الفرائض کے نام سے اس میں خاص کتاب ہے. اور فقہ کی کوئی بھی کتاب لے لیجئے، اس میں کتاب الفرائض کے نام سے، باب الفرائض کے نام سے مستقل باب ہے اس میں. اور اجماع امت کے بعض مسائل ایسے ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہیں، جیسے ابن المنذر رحمہ اللہ نے، حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے، ابن رشد رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں چند مسائل کو اجماع امت کے ساتھ نقل کیا ہے. اس علم کو حاصل کرنے کا حکم، اس علم کو حاصل کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. تو گویا 10 باتوں کی معرفت ہمیں ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہم تعریف پڑھ لیا ہم نے، پھر موضوع بھی ہم نے جان لیا، پھر غرض و غایت بھی ہم نے معلوم کر لیا، مصادر و مراجع بھی معلوم ہو گیا، حکم کیا ہے وہ بھی معلوم ہو چکا، اہمیت و فضیلت. ویسے احادیث آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو اول شيء ينزع من امتی. تو یہ تفصیلات ہیں، گرچہ ان احادیث کے سندوں میں کچھ کلام ہے، لیکن یہ احادیث اس علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. اور اسی طرح صحابہ کرام کے کئی آثار بھی ہیں جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہیں. اور اہمیت اس علم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم کہا، وہاں اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، کہ اللہ نے جو تقسیمات کی ہیں یہ کوئی مستحب یا مندوب کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے. اور آگے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ جو اللہ نے تقسیمات ذکر کی ہیں شوہر بیوی کے، بھائی بہنوں کے، ماں شریک بھائی بہنوں کے، یہ وصیۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم. اسی طرح آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، کہ معلوم ہو جائے کہ شوہر کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے. اگر کوئی ان حدود کی پاسداری کرے گا تو جنت کی خوشخبری دی گئی، اور جو حد سے تجاوز کر جائے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. تو یہ سب پھر اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کان علیما حکیما کہا، کہ کون سا وارث کتنے حصے کا مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر بیوی کا حصہ اگر شوہر وفات پا جائے، بیوی کا حصہ اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو اللہ نے ربع دیا ہے، اگر اولاد ہو تو سمن دیا ہے. تو کوئی اس میں اعتراض نہیں کر سکتا ہے،
کہ اس کو کتنا حصہ دیا گیا، اس کو اتنا حصہ کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، نسبتہ الی غیرہ من العلوم، اس علم کی دوسرے علوم کے سے کیا نسبت ہے؟ یہ بھی فقہ کا ایک باب ہے، فقہ کا ایک باب ہے۔ شروع میں تو سارے مسائل ویسے ہی بیان کیے جاتے تھے، بعد میں فقہی کتابوں میں مستقل یہ باب بنایا گیا ہے۔ واضعہ، اس علم کا موجد اور اس علم کا وضع کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہیں، اور علماء اور فضلاء کی ایک جماعت ہے جنہوں نے اس علم میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور نظم لکھا ہے، بڑی محنتیں علماء نے کی ہیں۔ اس علم کے دوسرے نام جیسے علم المیراث ہے، علم فرائض ہے، علم الترکہ ہے، اور آخری بات ہے مسائلہ و مباحثہ، اس علم میں کون سے مسائل ہوتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم نے آپ سنا کہ کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کے وارثین کون کون ہیں، وہ وصیت کر جائے تو اس کی تنفیذ کب ممکن ہے، یہ سب تفصیلات ہیں۔ تو کسی بھی علم کو پڑھنے پڑھانے سے پہلے ان 10 باتوں کی معرفت ضروری ہے، جو ابھی ہم نے علم میراث کا تعارف کے طور پر ہم نے یہاں پڑھا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیے علم میراث یا علم وراثت کے ارکان۔ ارکان سب سے پہلے جو شخص اگر کوئی وفات پا جائے تبھی تو مال تقسیم ہوتا ہے، تو وراثت کے ارکان کل 3 ہیں۔ ایک ہے مورث، اگر کوئی شخص وفات پا جائے میت یا جو میت کے حکم میں ہو، جیسے گم شدہ، یعنی ایک شخص گھر کا کوئی گم ہو گیا اور علماء نے تحدید کی کہ اس کی مدت انتظار اتنی ہے، مدت انتظار ختم ہو جائے تو وہ میت کے حکم میں ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو لیکن وہ میت کے حکم میں ہو جاتا ہے، تو یہ مورث۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں ترکہ تقسیم کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ترکے کا مسئلہ سب مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 وارث، وارث مورث کی موت کے وقت جو وارثین زندہ ہو، یعنی جب کوئی شخص وفات پا جائے اس وقت جو اس کے بچے یا وہ جو اس کی بیویاں زندہ ہوں وہی وارث ہوتے ہیں، تو یہ وارث ہیں۔ اور نمبر 3 مال موروث، یعنی میت جو بھی مال چھوڑ جائے، جو بھی حقوق چھوڑ جائے، یہ نمبر 3 ہے۔ تو ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو ترکائی تقسیم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک شخص زندہ ہے تو مال تقسیم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ ارکان وراثت کل 3 ہیں۔ ویسے ارکان ہم ہر باب میں پڑھتے ہیں، نماز کے ارکان ہوتے ہیں، غسل کے ارکان ہوتے ہیں، روزے کے ارکان ہوتے ہیں، جس کے بغیر روزے ادا نہیں ہوتے، غسل نہیں ہو پاتا، نماز نہیں ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کی بھی حیثیت ہے۔ اس کے بعد ہے شروط وراثت، وراثت کی شرطیں۔ وراثت کی کل 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 موت المورث، مورث کی موت۔ جب مورث کی موت یقینی ہو جائے یا وہ میت کے حکم میں ہو جیسے گم شدہ، تو جب تک کوئی شخص اس کی وفات یقینی نہ ہو، گرچہ بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو کوما میں چلے گئے ہوتے ہیں تو اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کنفرم نہ ہو یا ڈاکٹروں نے تصدیق نہ کی ہو کہ اس کی وفات ہو چکی ہے، یا کوئی برین اس کی وجہ سے، دماغی بیماری کی وجہ سے کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ وہ مر چکا ہے۔ تو موت المورث یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط حیات الوارث، کہ اس وقت جو وارثین زندہ ہوں وہی وارث ہوتے، یعنی مورث کی موت کے وقت وارث با حیات ہو یا وہ زندہ شمار ہوتا ہو جیسے حمل ثابت ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا، لیکن جب وہ باپ وفات پا رہا تھا تو 3 ہی بیٹے تھے، تو یہ شریعت کے حساب کے مطابق یہی 3 ہی وارث ہوں گے۔ وہ بیٹا جو باپ کی زندگی میں وفات پا چکا اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا پوتے اور پوتیوں کا کیا ہوگا یہی لوگ پوچھتے ہیں، تو شریعت نے اس کا حل بھی رکھا ہے کہ وہ باپ دادا اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص وفات پا جائے اس کی وفات کے وقت جو وارثین زندہ ہیں وہی وارث ہوں گے۔
جو پہلے وفات پا چکے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نمبر 3، اسباب وراثت کا پایا جانا۔ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا مال تقسیم ہو؟ وہ تو اسباب ہے، وہ سبب پایا جائے تبھی وراثت بٹے گی۔ اسباب وراثت کیا ہیں؟ یہ اسباب وراثت کل 3 ہیں۔ اسباب وراثت کل 3 ہیں۔ نمبر 1، نسبی رشتہ۔ نسبی رشتہ جس کو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کسی کے گھر پیدا ہو تو جس کے بطن سے پیدا ہو وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور اس کا شوہر اس کا باپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ پلنے والی اولاد اس کے بھائی بہنیں ہوتے ہیں، جس ماں کے بطن سے پیدا ہوا اس کی ماں اس کی نانی ہوتی ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں، تو یہ نسبی رشتہ ہے۔ نمبر 2، نکاح۔ نکاح بھی ایک اہم سبب ہے کہ 2 اجنبی مرد اور عورت نکاح کے ذریعے جب وہ ملتے ہیں اور ایک کی وفات ہو جائے تو دوسرا وارث ہوتا ہے، یہ سبب نکاح ہی ہے۔ اور نمبر 3، ولا ہے۔ ولا جیسا کہ آپ نے متفق علیہ روایت سنا ہوگا، انما الولاء لمن اعتق۔ ولا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو آزاد کر دے یا اپنی لونڈی کو آزاد کر دے، اور اس آزاد کردہ غلام یا لونڈی کا انتقال ہو جائے اور اس کے کوئی وارث نہ ہو، تو آخر کار آزاد کردہ غلام یا لونڈی کا مال اس معتق کو، جو آزاد کرنے والا ہے، اس کو ملتا ہے۔ یہی حدیث میں بتایا گیا، انما الولاء لمن اعتق، آزاد کرنے والے ہی کو یہ ولا کا رشتہ ہے۔ تو یہ اس وقت ہے جب لونڈی اور غلاموں کا سلسلہ ہے۔ اب نسبی رشتے، اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ سب سے پہلے اصول المیت کہتے ہیں۔ اصول المیت، میت کے اصول سے مراد میت کے ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، یہ ان کے اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اطراف المیت۔ اطراف المیت سے مراد میت کے ساتھ پیدا ہونے والے بھائی بہنیں، اور بھائی بہنیں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سگے بھائی بہنیں۔ سگے بھائی بہنیں یعنی جن کے ماں باپ ایک ہو۔ اور نمبر 2، باپ شریک بھائی بہنیں، جن کو اللاتی بھائی بہنیں بھی بولتے ہیں۔ باپ ایک، ماں مختلف۔ کسی شخص نے 1 سے 2 شادیاں کی ہوں اور دونوں سے اولاد ہوں، تو دوسری ماں کی جو اولاد ہوتی ہیں ان کے لیے باپ شریک بھائی یا بہن ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، ماں شریک بھائی بہن، کہ ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہو۔ کہ کوئی عورت شادی شدہ ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے، صاحب اولاد تھی، پھر اس عورت سے کسی دوسرے نے شادی کی، پھر اس سے اولاد ہوئی، تو ایک ہی عورت ہے لیکن اولاد 2 شوہروں سے ہیں، تو یہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ماں شریک بھائی بہنیں ہوتے ہیں۔ تو سگے بھائی بہنیں، ماں شریک بھائی بہنیں، اور باپ شریک بھائی بہنیں۔ اور نمبر 3، فروع المیت۔ فروع یعنی میت کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، یہ لوگ اس میں آتے ہیں۔ البتہ نواسوں کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں ہے۔ تو میت کی اولاد یعنی بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں وغیرہ۔ تو یہ نسبی رشتے میں یہ 3 تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سبب جو بتایا گیا، نکاح۔ عورت کے ساتھ شرعی نکاح ہوا ہو، چاہے رخصتی یا خلوت نہ ہوئی ہو۔ کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے، صرف نکاح ہی ہو، خلوت نہ ہو، ابھی ہم رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اگر کوئی وفات پا جائے۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک ان کے درمیان رشتے ازدواج قائم ہیں۔ اور اگر طلاق وغیرہ کے یا خلا کے ذریعے رشتہ ٹوٹ جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ طلاق رجعی ہے یا طلاق بتہ ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو عدت کے دوران ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، اور اگر عدت ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر تیسری طلاق ہو تو جیسے ہی طلاق ہو جائے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تفصیلات یہاں مذکور ہیں۔
اور ہم نے جو اس سے پہلے بتایا ولا، یہ تیسرا سبب ہے جس کی وضاحت ہم نے کی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں موانع وراثت۔ موانع وراثت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ بھی آ جاتی جس کی وجہ سے ایک آدمی اپنے باپ کی میراث سے یا اپنے مورث کی میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے قتل۔ قتل کہ اگر نعوذ باللہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کو اس باپ کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا۔ اور اسی سے علماء نے ایک قاعدہ فقہیہ مستنبط کیا ہے، من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه۔ جو آدمی وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اس شخص کو اس چیز ہی سے محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ بیٹے نے اگر باپ کو کسی جائیداد کی لالچ میں قتل کر دیا ہو یا کسی وجہ سے بھی، تو بیٹے کو باپ کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، اختلاف دین۔ دین بھی اگر مختلف ہو، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان نہ کافر کا وارث ہوگا نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ اور نمبر 3 ہے غلامی۔ غلام اور لونڈیاں یہ خود ترکے میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ کسی کو وارث یا مورث نہیں بنا سکتے، تو یہ سب موانع وراثت ہیں۔ ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کی وفات کے وقت اس کا چھوڑا ہوا مکمل ترکہ، چاہے وہ غیر منقولہ ہو، اموویبل ہو جیسے گھر یا جیسے دیا گیا جائیداد ہو، کھیتیاں ہوں، باغات ہوں یا بنگلے ہوں، جو کچھ ہو، دکان اور جائیداد، یا منقولہ ہو جیسے روپیہ پیسہ، کیش ہے، زیورات ہیں، گھر کے ساز و سامان ہیں، حقوق ہے، یا جو کچھ بھی ہو جو اس کی ملکیت میں ہو، چاہے اس کے قبضے میں ہو یا دوسروں کے ذمہ واجب الادا ہو، تو اس میت کا ترکہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے لیے اپلائی کر دیتا ہے اور اس کا نام اٹھتا ہے اس کی وفات کے بعد، تو یہ بھی اس کے ترکے میں شمار ہوگی۔ یا انسان کہیں ملازم ہوتا ہے تو پی ایف اس کو آخر میں کچھ پی ایف کے شکل میں کچھ روپیہ پیسے ملتے ہیں، وہ اسی کی تنخواہ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سب اس کے ترکے میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ وہ چھوڑ جائے، چاہے عین مال ہو یا حقوق ہو، سب میت کے ترکے میں شمار ہوتے ہیں۔ ترکے سے متعلق 4 امور یہاں ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میت کے مال میں سے اس کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کا خرچ نکالا جائے گا۔ الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی دوسرا انتظام کر دے تو الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلا حق اسی کے مال سے نکالا جائے گا، کیونکہ کفنانے کے لیے بھی دفنانے کے لیے بھی کچھ خرچ ہوتے ہیں ضرور۔ تو اس میں اسراف اور تبذیر اور تقتیر کے علاوہ مثلا وہ دعوتیں جو بعض مسلمانوں کے ہاں رائج ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو صرف اتنا ہی حق اس کے مال سے نکالا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حق، اگر میت نے کوئی قرض چھوڑا ہو تو اس کو میت کے مال سے ادا کر دیا جائے، اور یہ قرض چاہے لوگوں کے حقوق میں سے ہو، اور لوگوں کے حقوق میں سے یہ بھی جو عین ترکہ سے متعلق ہو، جیسے انسان کوئی چیز رکھ کر رہن کے طور پر کچھ پیسے لے لیا تھا، رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ لیا اور پیسے لے لیا، یا کسی کا پیمنٹ رہ گیا ہو، یا کسی کا کوئی پیسہ ڈیو رہ چکا ہو، تو یا کسی سے اس نے قرض حسنہ لے لیا ہو، یا بیوی کا مہر اس پر باقی ہو، تو یہ سب حقوق الآدمیین میں شامل ہیں۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سے اگر اس نے کفارہ ادا نہ کیا ہو تو یہ بھی اس میں داخل ہیں۔ تو بہرحال
میت کی تجہیز اور تکفین و تدفین کے خرچ نکالنے کے بعد اس کے مال سے قرض اتارا جائے. اور آپ نے قرض کے تعلق سے متعدد احادیث پڑھی ہوں گی. من مات وعلیہ دین وقلبه ونفسه معلقۃ بدینہ حتی نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو پوچھا آپ نے کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 2 دینار کا قرض ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، صلوا علی صاحبکم. پھر اس کے بعد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ادا کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے ادا کر دو گے. تو اس کے بعد آپ نے پڑھایا. اس کے بعد جب بھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ملتے تو پوچھتے کہ کیا ہوا ان 2 دیناروں کا. اور جب انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الآن برت علیہ جلدتہ، الآن برت علیہ جلدتہ. تو اسے واضح ہوا کہ قرض یہ دوسرا حق ہے جو میت کے ترکے میں سے نکالا جائے، جو کہ اس کے لیے واجب الادا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے وسلم نماز جنازہ پڑھنے سے بھی آپ پیچھے رہ گئے تھے. اور اس کے بعد ہے وصیت. اگر کسی شخص نے زندگی میں کوئی وصیت لکھی ہو تو اس وصیت کو پوری کی جائے. لیکن وصیت کی تنفیذ کے لیے 2 شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط یہ کہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ کسی وارث کے حق میں وصیت ہو تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. مثلا اگر کسی نے اپنی کسی اولاد کے نام وصیت کر دیا ہو جو کہ وارث ہو رہی ہے تو ان کے نام کی وصیت نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وصیت کرنا ہی جائز نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت ثلث مال سے زائد نہ ہو، 1/3 سے زائد نہ ہو. جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہے کہ ثلث سے زیادہ وصیت اگر ہو تو اس کی تنفیذ جائز نہیں ہے. اور قرض اور وصیت کی اہمیت کا اندازہ آپ کو یہ جو ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، ان تینوں آیتوں میں دیکھیں گے اللہ نے 4 مرتبہ فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصى بہا او دین. تو 4 مرتبہ اللہ نے اس کو مکرر ذکر کیا کہ اولاد کا حصہ اس وقت ہوگا جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے. پھر والدین کے حصوں کا تذکرہ کیا، یہ حصہ اس وقت بنتا ہے جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے. پھر شوہر اور بیوی کا بھی حق. تو اس طور پر اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ ذکر کیا ہے. لیکن وہاں من بعد وصیۃ یوصى بہا او دین یا جو بھی مذکور ہے تو وصیت کا تذکرہ پہلے ہے اور دین کا تذکرہ بعد میں ہے، جبکہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ دین کا تذکرہ پہلے اور وصیت بعد میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے دین کا فیصلہ کیا. تو سب سے پہلے قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی حکمت بتلاتے ہیں کہ وصیت کسی کمزور کے حق میں ہوتی ہے تو کہیں لوگ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر نہ بھول جائیں، اس وجہ سے وصیت کو مقدم کیا گیا. اور قرض کا معاملہ ہے تو ایسا ہے کہ لوگ لڑ کر بھی لے سکتے ہیں، تو اس لیے وصیت کو مقدم کیا گیا، ہو سکتا ہے یہ حکمت ہو. تو یہ تیسرا حق ہے کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے، پھر قرض ادا کر دیا جائے اگر قرض ہو، پھر وصیت پوری کی جائے اگر وہ وصیت 2 شرطوں کی بنیاد پر ہو کہ کسی وارث کے حق میں نہ ہو یا ثلث مال سے زائد نہ ہو. پھر چوتھا حق یہ ہے کہ اب جو مال بچ جائے وہ تقسیم کیا جائے، اور اس تقسیم میں بھی ترتیب ہے. سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیا جائے، اصحاب فرائض کو دیا جائے جن کا حصہ متعین ہے. پھر جو مال بچ جائے وہ عصبہ کو دیا جائے، پھر جو مال بچ جائے وہ عصبہ کو دیا جائے جن کا حصہ متعین نہیں ہے. ہاں اگر عصبہ نہ ہو تو اصحاب فرائض کو شوہر اور بیوی کے علاوہ دوبارہ دیا جائے. اسی کو رد کہتے ہیں، اسی کو رد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اس کے صرف اصحاب فرائض ہیں، عصبہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں
اصحاب فرائض میں میاں بیوی کے علاوہ دوسروں کو ان کے حصوں کی پرسنٹیج کے مطابق ان کو دوبارہ دیا جائے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو یہ مال ذوی الارحام کو دیا جائے، ذوی الارحام کو دیا جائے، جیسے نانا ہے یا ماموں ہے یا پھوپھیاں ہیں یا خالائیں ہیں، یہ سب ذوی الارحام میں آتے ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر ذوی الارحام بھی نہ ہو تو آخر کار مال بیت المال، جہاں مسلمانوں کے فائدے کے لیے مال جمع ہوتا ہو، وہاں رکھ دیا جائے۔ تو یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے جو موضوع پڑھا ہے، اس میں اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو بتا سکتے ہیں۔ نفس المؤمن معلقۃ، معلقۃ معناہ بین السماء والارض، جیسا کہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ مومن کی جان اٹکی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے الا نبرت علی جلدتہ، یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو میت مشکل میں رہتا ہے، تنگی میں رہتا ہے اور تکلیف میں رہتا ہے، جب ادا کر دیا جائے تو وہ فری ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی وضاحت ہے۔ جی لیکن اس کی مزید وضاحت واللہ عالم کے بھٹکنے کا کیا مطلب ہے؟ جی یہی ہے کہ بین السماء والارض، اس کی جان لٹکی ہوئی ہوگی۔ نام احسنت، سوال کا وجہ یا اخی، سوال یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اولاد ایسی ہو میں کوئی معذور ہو اور باپ چاہتا ہے کہ اس معذور اولاد کے نام کچھ کر دے، تو کیا ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے؟ اور اگر وصیت کر دے تو کیا اس کی تنفیذ جائز ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس میں سارے وارثین کی رضامندی ضروری ہے، سارے وارثین کی رضامندی ضروری ہے۔ اور اگر اس کی وفات بھی ہو گئی، کسی کی رضامندی نہیں لی گئی، تو موت کے بعد سارے وارثین کی رضامندی لی جائے گی۔ اگر سارے اوکے کر دے تب اس وارث کے حق میں زیادہ مال دیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں دیا جا سکتا۔ سوال کا وجہ یا کہ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر اولاد میں بھی سب ایک ہی طور پر نہیں رہتے، کچھ اپنی محنتوں سے بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ سب کے ساتھ انصاف کرے، پڑھانے کے معاملے میں ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو۔ اب اس کے بعد اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس حد تک پڑھیں گے اور کس حد تک وہ محنت کریں گے۔ کچھ ایسی اولاد بھی ہوتی ہے جو باہر ملک جا کر اچھی کمائی ہوتی ہے ان کی، بعض رہتے ہیں وہ جانا بھی نہیں پسند کرتے، یہیں رہتے ہیں، ان کی کمائی اتنی رہتی۔ تو کیا ایسی صورت اس تفاوت کی وجہ سے ترکہ بھی کیا متوافد ہو جائے، یعنی فرق ہو جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہم کو جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے یہاں صرف اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ اولاد چاہے غریب ہو یا مالدار ہو، کم عمر ہو یا بڑی عمر کے ہوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی محتاجی یا ان کی غریبی کو دیکھ کر یہاں تقسیم نہیں کیا گیا، اولاد ہونے کے ناطے ان کا حصہ مقرر کیا گیا۔ اولاد چاہے کچھ بھی ہو، ہر ایک کا حصہ اتنا ہی ہے۔ بعض اولاد جیسے میں نے کہا کہ اولاد معذور ہو، وہ بھی سکتی ہے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کماتے بھی نہیں ہیں، تو ان کی محتاجی کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے یہاں عام کہہ دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ ہاں البتہ کچھ زیادہ دینا چاہے تو سارے وارثین کی رضامندی، جیسے کہ میں نے بتایا، وہ ضروری۔ احسنت یا اخی۔ ہاں سوال یہ ہے کہ جو قرض ہے اور
اوپر خرچ ہو جاتا ہے کہ قرض کو ادا کرنے میں؟ اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور لمبا چوڑا قرض چھوڑ جائے تو سب سے پہلے ذمہ داری تو اس کے اولاد پہ ہوتی ہے کہ اپنے والد کو جہنم کی گرمی سے آزاد کرے. سب سے پہلا فرض تو اسی پہ ہوتا ہے. جی زیادہ وصیت کرے تو کیا اس کے انتقال کے بعد وصیت کو نافذ بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی وقت دے کر رہے ہیں؟ احسن تیاقی. سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وصیت زیادہ مال کی کر دی ہو اور وفات کے بعد زیادہ مال کی وصیت نافذ کی جائے گی یا ثلث کی حد تک؟ ثلث کی حد تک ہی کی جائے گی. جیسے اگر 2 ثلث وصیت کر دی ہو تو 2 ثلث کی تنفیذ جائز نہیں ہے، صرف اس کو کم کر کے 1 ثلث ہی کرنا ہو. اپنے والد کی بیٹیوں کی شادی اچھی طرح کر دیتے ہیں، پھر موت سے پہلے بیٹیوں کو جمع کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی اچھی گھرانے میں کر دی ہے، اب جو کچھ مال ہے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ، اور بیٹیاں لا کے جاتی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیٹیوں کو ایک طور پر شادی کرنا اور بیٹوں کو ایک دوسرے انداز سے شادی کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، تو انصاف کے تناظر سے دیکھا جائے تو سب کے ساتھ ایک ہی انداز ہونا چاہیے. لیکن اگر بیٹیوں کی شادیوں میں بہت کچھ خرچ کرے اور ان کو مرنے سے پہلے اس قسم کی تاکید بھی کر دے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو اپنے والدین کی اطاعت میں کچھ آگے ہی رہتی ہیں، ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، ان کے سامنے تو وہ ہاں کہہ دے، لیکن جب یہی بات ان کے شوہروں تک پہنچے تو وہ ان کو تو خاموش رہنے والے، وہ تو خاموش رہنے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا نہ باپ کو اس قسم کا تعامل اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے اور نہ ہی اس قسم کا معاملہ زندگی میں اٹھانا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرے، ہر ایک کی اپنی ضرورتیں پوری کرے، لیکن جہیز دے کر یا زیادہ خرچ کر کے ان کو وراثت سے محروم کرنا یہ کسی طور مناسب نہیں ہے. السلام علیکم. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تو بہن کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری شادی جو ہے ایک پیسہ اور جو گھر کے بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں بہن کی شادی کی ہے، کیا اس کا جائیداد میں اس قسم کا مطالبہ درست نہیں ہے. اگر بھائی نے اپنے بہن پر احسان کیا ہے تو اس احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں لے، اس کا احسان تو بدلہ آخرت میں ہے. یا اگر پہلے ہی طے کر دے کہ ہم تمہارے ترکے میں سے مال نکال کر ہم تمہاری شادی کرنے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. ورنہ یہ احسان کر کے کہ ہم نے تمہاری شادی کی، ہم تم کو پیسہ نہیں دیں گے، اس قسم کا ظلم ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تقسیم ہے شریعت کی، اس میں کسی کی کمی یا کسی کی بیشی نہیں ہونی چاہیے. جب وہ تقسیم کر رہے ہیں تبھی بتا دے کہ وضاحت کر دے کہ یہ جو مال ہے ترکے میں سے لیا جا رہا یا میں اپنے مال میں سے دے رہا ہوں، بعد میں جب ترکہ تقسیم ہوگا میں اپنا مال لے لوں گا. تو اس قسم کی اگر وضاحت ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن بغیر وضاحت کے شادیوں میں خرچ کرنا پھر آگے چل کر اس کو لیس کر دینا یہ مناسب نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شخص باپ نے جینے لیے اپنے بچوں کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیتے جی انسان اپنی پراپرٹی یا اپنی جائیداد تقسیم نہ کرے. یہ سارا معاملہ وفات کے بعد کا معاملہ ہے. البتہ وہ ایسٹیمیٹ کر سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنے لوگ ہیں، میرے بعد اتنے لوگ ہوں گے، ہر ایک کا حصہ اتنا ہو سکتا ہے، ایک اندازہ بتا سکتا ہے. ساری تقسیم کر کے ان کے ہاتھ کر دینا یہ محل نظر ہے اور بہت سے مسائل کو پیدا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ایسا ہوا کہ خاندان میں ایسا ہوا کہ انہوں نے اب زندگی ہی میں اپنے بیٹے بیٹیوں میں مال تقسیم کر دیا، جائیداد تقسیم کر دی. ہوا یہ آخر میں کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ ہی سے دور ہو گئے. ہوا یہ کہ جس بیٹے کو جس ایریے میں گھر دیا گیا اس کا ریٹ کم ہو گیا، اور جس بیٹی کو جس ایریے میں گھر دیا گیا اس کی قیمت بڑھ گئی.
خود آپس میں ناچاقیہ اور حسد پیدا ہو گیا اور یہ لوگ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو گئے۔ تو جہاں تک پوری جائیداد کی تقسیم کا عملہ زندگی میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر تھوڑا بہت دے، بہت کچھ پراپرٹی ہے، تھوڑا بہت دے رہا ہے تو سب کو یکساں طور پر دینا ضروری ہے۔ جتنا وہ بیٹے کو دے اتنا ہی وہ بیٹیوں کو بھی دے، یہ زندگی میں انصاف کے طور پر، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہے۔ لیکن جائیداد کو زندگی میں تقسیم کرنے بہت سے مسائل دنیا ہی میں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ ماں باپ خود بعد میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا اور ہماری بڑھاپے میں انہوں نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب معاملہ زندگی میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ بہنیں اپنا حصہ کی تنگی کو دے کر خود رضامندی سے چھوڑنا چاہے۔ جہاں تک اگر کوئی وارث اپنا حصہ چھوڑنا چاہے تو بالکل وہ چھوڑ سکتا ہے اپنی رضامندی سے۔ تو اس کا ایک باقاعدہ ضابطہ ہے، تخارج کہتے ہیں اس کو، کہ اگر کوئی وارث اپنا حصہ چھوڑنا چاہے تو اس کا حساب کیسے کیا جائے۔ بالکل درست ہے جی، بلکہ وہ دگنے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جی۔ نام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جائیداد کو حضروں نے تقسیم کرنے سے پہلے اس کو تجارت میں لگا دیا۔ یہاں تک کہ باپ کے انتقال کے کئی سال کے بعد اس کو تجارت میں لگانے کی وجہ سے کافی منافع ہوا۔ تو بھرائی جیسا کہ آیات میں بتائے گئے اس کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے، لیکن جائز منافع کمایا گیا ہے اس کو شامل کر کے کیسے تقسیم کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جو ظلم ہو رہا ہے، ایک تو ہے کہ تقسیم میں تاخیر کرنے کی وجہ، یعنی تقسیم فوری ہو جانی چاہیے۔ جیسے ہی انتقال ہو جائے تقسیم فوری ہو جائے، اس میں مسائل آسانی سے حل ہوتے ہیں۔ معاملہ یہ وقت مشکل کا بن جاتا ہے جب بھائی لوگ اس پراپرٹی کو یا اس جائیداد کو لے کر، یا کوئی فیکٹری یا کوئی انڈسٹری ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور بہنوں کا کوئی حصہ نہیں نکالتے، تو یہ بھی کبھی ظلم کا باعث بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، جب اس میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا شیئر ہے، سب اگر متفق ہوں کہ چلو ہم اس کمپنی کو، اس فیکٹری کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اگر اس کے ٹکڑے ہو جائے تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہر ایک کا شیئر متعین ہو جائے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، کسی کا 50% ہے، کسی کا 25% ہے، تو اس حساب سے اگر وہ شیئر میں رضامندی کے ساتھ بٹوارا کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے بزنس کرتے ہیں یا اس کو آگے بڑھاتے ہیں یا اس سے منافع کما کے سب لوگ اس کو بانٹ لیتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنے اپنے حصے کے مطابق ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت جب کوئی بڑی چیز ہو، چھوٹی موٹی چیز ہو تو اس کو بیچ کر ہر ایک کا حصہ تقسیم کر دینا ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اور مال ایک ایسی چیز ہے، انسان اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پہ اتر جاتا ہے، کوئی بھائی نہیں دیکھتا، کوئی بہن نہیں دیکھتا، کوئی ماں اور باپ کا رشتہ نہیں دیکھتا، تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اس کو ختم کر دیا جائے اور اس مسئلے کو نکال کر ہر ایک کا حصہ دے دیا جائے۔ تو بزنس بھی کرتے ہوں تو ہر ایک کا شیئر اس میں واضح ہونا چاہیے، اور جو پروفٹ آتا ہے سب کے حصے میں بٹنا چاہیے جب تک اس کی تقسیم نہ ہو۔ بیٹے اگر کما رہا ہے، جوائن کرتی ہے، تو بیٹا کما رہا ہے، بیٹا کچھ نہیں کما رہا ہے، کما کے جو والد صاحب کو دے رہے ہیں، والد صاحب پر پڑھ کے اپنے نام سے دے رہے ہیں، اس کے انتقال کے بعد جو بیٹوں کی کمائی ہے، والد صاحب کی کوئی اثر نہیں۔ دیکھیے، کچھ اولاد کماتی ہے، کچھ اولاد نہیں کماتی، یا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹوں نے کمایا اور لا کر والد صاحب کو انہوں نے دیا۔ اب جو والد صاحب کو دے رہے ہیں کس نیت سے دے رہے ہیں؟ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ چلو ہم آپ ہی کے نام کر دیتے ہیں تو والد صاحب کی ہو گئی۔ اس نیت سے دیتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں، بعد میں ہم اس کو لے لیں گے تو وہ اولاد ہی کی۔ تو نیت کے مطابق یہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی باہر ملک پہ چلا گیا، وہاں سے کما کر بھیج رہا ہے اور یہاں پراپرٹیاں بن رہی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ والد ہی کے نام پہ رہو، والدہ ہی کے نام پر ہو، اور انہی کو وہ دے دینا چاہتا ہے، تو یہ سب والد کی وفات کے بعد انہی کی پراپرٹی شمار ہوگی، الا ہے کہ وہ پہلے ہی وضاحت کر دے کہ یہ میں نے کمایا ہے، یہ پراپرٹی میری ہوگی، لیکن جب تک آپ رہیں گے آپ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے، رجسٹریشن کا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کبھی شخص اپنی
پراپرٹی کسی دوسرے کے نام رجسٹر کر دیتا ہے، تو رجسٹریشن میں جب تک وضاحت نہ ہو کہ یہ صرف آپ کے نام ہے، آپ کی نہیں ہے، تو تب تک وہ کی نہیں ہو سکتی۔ اب جیسے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یا گورنمنٹ کے اصول سے بچنے کے لیے آدمی بہت سی پراپرٹی بنا رہا ہے، تو کچھ وہ اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے، کچھ اپنے بھائی کے نام کر دیتا ہے، صرف اس ٹیکس سے بچنے کے لیے، لیکن وہاں تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہی ہے۔ تو یہ وضاحت بھی ہو جانی چاہیے کہ صرف آپ کا نام ہے یہاں پر، لیکن پراپرٹی آپ کی نہیں ہے، تو اس کے مطابق یہ فیصلہ ہو۔ السلام۔ ابھی شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ جو پاکستان کے مشہور علماء میں سے ہیں، ان کا فتویٰ دیکھ رہا تھا کہ اگر چوری کا مال ہو تو وراثت میں بھی اس کا مال حلال نہیں ہو سکتا، نہیں لے سکتا۔ باپ نے کمایا ہو اور چوری کا مال ہو تو اولاد کے لیے وہ مال کیسے حلال ہو سکتا؟ آئندہ سوال دوبارہ بولیے۔ دیکھیے سماج میں ایسا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہے، مرد حضرات جو ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور خواتین کو جو مل رہا ہے وہ بھی ان کے لیے زیادہ ہے، سمجھیے۔ تو اس لیے وہ اب یہ سمجھتی ہے کہ چلو بھائی کما رہے ہیں، بھائی بڑا محتاج ہے یا بھائی پہ اخراجات زیادہ ہیں، تو اس صورت میں وہ بہنیں چاہتی ہیں کہ اپنے بھائیوں کو دے دیں۔ تو اگر برضا و رغبت دے رہی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کبھی کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو وراثت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ دے دیتے ہیں، لیکن مجبور کر کے ان کو بے بس بنا کے ان سے مال لینا یا ان کو راضی کروانا ایسا غلط ہے۔ جیسے بیٹیاں بہنیں دے رہی ہیں تو بھائی بھی تو دے سکتا ہے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ کبھی کوئی بھائی اپنی بہن کو دیکھتا ہے کہ بہت محتاج ہے یا مطلقہ یا مخلوعہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ کچھ اپنا کچھ ان کو دے دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یہاں آپسی رضامندی اور آپسی تفاہم سے سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دادا نے پوتوں کے لیے وصیت نہیں کی، سنتے مانگتی، پھر کیا ان کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے دادا اپنی پوتوں کے حق میں وصیت نہ کی ہو تو کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا پوتے محروم ہوتے ہیں؟ کیا پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ یہ کوئی اس میں تفصیل ہے۔ اگر ان کے چچا یا بڑے ابو موجود ہیں تو ایسی صورت میں ان پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چچائی نہیں ہے تو ان کو حصہ ضرور ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جس کو ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، سمجھی، بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا تو اب پوتے پوتیاں ہیں، تو بیٹی اگر ایک ہو تو نصف ملتا ہے، اگر ایک سے زائد ہیں تو 2 ثلث ملتے ہیں، بقیہ مال انہی پوتے پوتیوں کو ملتا ہے۔ کب؟ کیونکہ وہ ایک ہی بیٹا تھا، ان کے کوئی چچا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پوتے پوتیاں وارث ہوتے ہیں اور وصیت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر ان کے چچا موجود ہوں تو پوتے پوتیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کے حق میں وصیت دادا کو کرنی چاہیے۔ حافظ عبدالعظیم بدوی نے اپنی کتاب الوجیز میں لکھا ہے کہ ان کے ہاں مصر میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر دادا نے ان محروم پوتے پوتیوں کے حق میں وصیت نہیں کی ہو تو کورٹ کے ذریعے ان کو اتنا حصہ دلایا جاتا ہے، کورٹ کے ذریعے ان کو اتنا حصہ دلایا جاتا ہے جو ان کے حق میں وصیت ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے لکھا ہے وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي مَحَاكِمِ الْيَوْمِ، کہ آج ہمارے ہاں جو ہے ویسے عمل ہوتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے دوسرے وہ وارث جو حقدار ہیں ان کو کہ اگر ثلث یا اس سے کم ہو تو ان کو دینا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پوتے پوتی بھی وہی چاہتے ہیں کہ ہم کو اپنے باپ کا جو حصہ ملا اتنا ہی ملنا چاہیے۔ چند 2-3 ہفتے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا کہ یہ شخص کا انتقال ہوا، ان کی 11 اولاد ہیں، 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں، اور ان کی ایک بیوی ہے۔ ایک بیٹی کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا تو ان کے شوہر ہیں، ان کے اولاد موجود ہیں،
تو لہٰذا آپ جب تقسیم کریں گے تو صرف 10 اولاد کا حصہ تقسیم کریں گے. لیکن اس مرنے والی بیٹی کے شوہر نے اور ان کے اولاد نے کیس کر دیا کہ ہم کو بھی اتنا ہی حصہ ملنا چاہیے جتنا ہماری ماں کو یعنی ہماری بیوی کو ملنا چاہیے. تو اسلامک لا کے مطابق تو نہیں ہے ان کو حصہ. اب یہ لوگ بھی پھر ان کے پاس گئے وکیل کے پاس, تو وکیل نے ان سے کہا کہ تمہارے اسلامک لا کے مطابق ہر ایک کا کتنا حصہ بنتا ہے تم لکھ کر لاؤ. تو وہ میرے پاس آئے اور ہر ایک کا پرسنٹیج لکھ دیے, اور جس بیٹی کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا اس کا کوئی حصہ نہیں. بعد میں فیصلہ کیا ہوا پتہ نہیں. میں نے پوچھا کہ ترکہ کتنا ہے انہوں نے چھوڑا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 100 کروڑ. کتنے 100 کروڑ کی جائیداد ہے ان کی. میں نے کہا کہ جب اتنی جائیداد آپ لوگ پا رہے ہیں تو مرنے والے کے داماد کو اور ان کے نواسوں کو کچھ دے دیتے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت کچھ دیا ہے, تقریباً 1.5 کروڑ ہم نے ان کو دیا ہے, لیکن پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو جو 6 کروڑ ملنے والے ہیں دوسری ان کی پھوپھیوں کو, ویسا ان کو بھی ملے. تو لوگ ایسے ہوتے ہیں, تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. رحم و کرم کی بنیاد پر اگر دوسرے لوگ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں. عام طور پر لوگ یہاں ان پوتے پوتیوں کی محتاجی کا سوال اٹھاتے ہیں. محتاجی کا کیا سوال اٹھائیں گے جبکہ ان کا کوئی حصہ ہونا چاہیے, اور اگر اتنا ہی رحم دل ہے تو آپ اپنا حصہ دے دیجیے. اور سب سے زیادہ غلطی ایک بس یہ کہ لوگوں کو عام طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ دادا بھی اپنے پوتوں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے, اور اس کو 1/3 کی وصیت کرنے کی اجازت ہے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اگر معلوم ہوتا تو زندگی میں کر جاتے, اور اب کوئی اختلاف چھوڑ کر نہیں جاتے, بلکہ ان کے داماد ان کے بچوں کے نام کچھ نہ کچھ پراپرٹی بنا دیتے. اور ہوا بھی ایسے ہے کہ بعض خاندانوں میں ایسا ہوا کہ ان کے 4 لڑکے تھے, ایک لڑکے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا, تو ان کے سسر نے کیا کیا کہ کچھ پیسے جمع کر بہو کے نام اور ان نواسوں کے نام پوتوں کے نام گھر بنا کے دے دیا کہ چلو زندگی میں ان کا مسئلہ حل کر دیں گے. تو معلومات کی بنیاد پر لوگ یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں اور بعد میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو جب ایک ثلث کی وصیت کی اجازت ہو تو زندگی میں بھی اس کا بندوبست وہ کر سکتا ہے. نعم. بھائی کا سوال ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو پراپرٹی کے بیٹے کے بدلے بہو کے نام سے کرنا یا بیٹی کے بدلے داماد کے نام پر کرنا چاہیے. اگر والد کا انتقال ہو جائے تو ان کی پراپرٹی ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام ہی جائے گی. بہو کے نام کرنا داماد کے نام کرنا غلط ہے. تو ان کے حقدار تو بیٹا ہے بیٹی ہے, دوسرے تو نہیں ہے. ہاں اگر بیٹا کہتا ہے کہ نہیں میرے نام نہیں چاہیے ہماری اہلیہ کے نام کر دیں, یا اگر بیٹی کہتی ہے کہ ہمارے نام نہیں ہمارے شوہر کے نام کر دیں, تو کوئی حل مسئلہ نہیں ہے. جی جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ یا تو میت کو یا میت کے بچوں میں یعنی وہ کتنے وقت تک اس کو جو ہے یا میت کے بچوں میں آتا ہے. جی مفقود کا, ہاں کرنے کے بعد اگر وہ آ گیا جی جی تو پھر کیا؟ دیکھیے مفقود کا ایک مستقل باب ہے وہ, کہ مفقود کو کب تک ہم زندہ شمار کریں گے. اس سلسلے مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ 4 سال تک, کسی نے کہا کہ اس کی عمر کا حساب کر کے 90 سال تک, کسی نے کہا کہ 70 سال تک, اور کسی نے تفصیل بیان کی ہے کہ اگر وہ جو گم ہو گیا وہ امن کی حالت تھی یا خوف کی حالت تھی, مثلا پڑھنے کے لیے گیا, سیر و سیاحت کے لیے گیا, گم ہو گیا, یا فسادات ہو رہے تھے, جھگڑے ہو رہے تھے, اس وقت گم ہو گیا. تو حالات کے حساب سے, اور چونکہ پہلے جیسے گم ہونے کے بعد تلاش کرنے کی سہولت آج جیسے پہلے نہیں تھی, تو اسی لیے بہتر رائے یہ ہے کہ وہ کوئی قاضی فیصلہ کرے کہ آدمی گم ہوا ہے تو کس حالت میں گم ہوا ہے, اس کی صحت کی کنڈیشن کیا تھی, اس حساب سے ایک مدت انتظار مقرر کرے کہ چلو بھائی تم 10 سال انتظار کرو, 5 سال انتظار کرو. اس کے بعد اس کا مال تقسیم کر دیا جائے, اور اگر آ جائے تقسیم کے بعد وہ مال اٹھا کے پھر اس کو دے دیں گے. جن کو جو مال دیا گیا تھا وہ مال ان کو دے دیں گے, اور اگر انہوں نے اپنا مال خرچ کر دیا تو اس کا مثل دیں گے.
تو شریعت میں اس کی مثالیں موجود ہیں. نعم. جس آواز نہیں آ رہی تھی. تو سوال یہ ہے کہ بعض اوقات اولاد والدین پراپرٹی اپنے بچوں کے نام تقسیم کر دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ وہ بعد میں چل کر لڑیں گے، اختلافات کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اس سلسلے میں اولاد کو بھی باشعور بنانا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بننے کے بعد جھگڑا کریں گے. سبحان اللہ، آپ کی وفات ہو اور آپ کی اولاد جھگڑا کرے تو ان کو اس سلسلے میں تعلیم دینی چاہیے، بتانا چاہیے. ان کے اس ڈر سے جو ہے تقسیم کر دے، اور اس میں بھی لوگ ظلم کرتے ہیں اور کسی کو کم یا کسی کو زیادہ، کسی کو کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. اور آپ نے حدیث بھی سنا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے ایسا کوئی برا عمل کر دیتا ہے کہ وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان زندگی بھر برا عمل کرتا رہتا ہے اور مرنے سے پہلے ایک اچھا نیک عمل کرتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے. تو ماں باپ کو فکر ان کی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اولاد کو باشعور بنائیں. یہ نہیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم تقسیم کر کے ان کو دے دیں اور یہ چلے جائیں. اور یہ گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے تقسیم کیا اور وہاں جھگڑے بھی نہیں ہو رہے؟ تو جھگڑے کسی طرح ہوں گے ہی ہیں. لوگ اس کی وجہ سے لڑتے ضرور ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں پراپرٹی کی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک بیٹے کو کوئی پراپرٹی دے دیا، دوسرے بیٹے کو کوئی پراپرٹی، دوسری پراپرٹی دے دیا. ایک بیٹے کو جس کی پراپرٹی دی گئی اس کے بغل میں کوئی بڑا مال آنے والا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اور جس بیٹے کو جو پراپرٹی دی گئی اس کے بعد کوئی نالا آنے والا، قیمت گھٹ گئی. تو یہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دے، باشعور بنائیں، تقسیم کرنے کی غلطی نہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی کو اس کے ماں باپ کی طرف سے محنت نہیں ہوتی اور اس کا رکھنا رہتا. بیوی کو اپنے والدین کی طرف سے ملے یا اس کی اپنی ہو، اس کی وفات کے بعد اس میں وہی حصے ہوں گے جیسے دوسروں حصے شمار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ یہ تفریق کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا ہے اور یہ پراپرٹی ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے. دونوں کی تقسیم میں کوئی فرق نہیں. انسان کے نام کوئی پراپرٹی ہو جائے، چاہے وہ اس کے آبا و اجداد کس سے ملی ہو یا اس کی اپنی محنت سے کمائی ہوئی ہو، اس کی وفات کے بعد سارا حکم ایک ہی ہے. وہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم نے آبا و اجداد کی پراپرٹی ہے، اس کی تقسیم الگ کرو، یہ محنت کی کمائی سے ہے، اس کے الگ کرو، ایسا کچھ نہیں. سب کا ایک حصہ ایک ہی ہوگا. تو چاہے بیوی کو اپنے والدین کی طرف سے کوئی بھی پراپرٹی ملے، اس کی وفات کے بعد اس کا مال شمار ہوگا اور اسی حساب سے تقسیم ہوگا جیسے دوسرے مال تقسیم ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی لوگ، تمام سے گزارش ہے کہ انسان میں بہت سارے شباب کو بڑی تشویش ہو رہی ہے، آوازیں ہو رہی ہیں جو دیش کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے کہ میراث کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں گے. وفیکم بارک. نعم. ابھی اس کی وضاحت میں نے جیسا کی ہے کہ انسان جیتے جی اپنی حکمت سے تقسیم کرے یا بغیر حکمت کے تقسیم کرے، یہ اختلافات کا باعث بنتا ضرور ہے. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ نہیں معلوم کہ انسان کب تک زندہ رہے گا. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. کون پہلے مرے گا کون بعد مرے گا اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. انسان یہاں تقسیم کر دے اور پھر اپنے اولاد کا محتاج ہو جائے، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ زندگی ہاتھ میں رکھے مال اور اولاد پر چھوڑ دے، اور اولاد کو سکھائیں کہ کیا کرنا چاہیے، یہی ہونا چاہیے. تقسیم کر دے
تو اس میں ایک دوسرے پہ ظلم ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو کم حصہ ملنا چاہیے اور بیٹوں کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، اور زندگی میں آپ جب دیں گے تو سب کو یکساں حصہ دے رہے ہیں، تو وہاں بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بہنوں کو بھی اتنا ہی مل رہا ہے جتنا ہم کو مل رہا ہے۔ تو یہ تقسیم کا مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں میت مرنے کے بعد کا ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ترکہ کا لفظ ہے یعنی ما ترکہ المیت، تو اسی میں سے مردوں کا اور عورتوں کا حصہ بنتا ہے۔ تو زندگی میں تقسیم جو ہے کئی مسائل کو جنم دیتا ہے۔ کچھ ایسے جو غیر مرد سے آیا ہے اور بچے پہ یا شیخ پہ اتفاق ہوتا ہے، وہ ایسے شخص میں اچھا، اختلاف جیسا کہ میں نے بتایا کہ اختلاف دین بھی ایک معنی ہے کہ مرنے والا مورث اور وارث کا مذہب الگ الگ ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے آپ کو بتایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ لیکن ہم ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھیں کہ کئی ایسے لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں جو کفر یا خاندان میں رہ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ مطلب ان کے والدین جو کفر کی حالت میں ہیں، کیا وہ اپنے کافر والدین کے وارث ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے؟ تو اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اختیار یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں، یعنی مسلمان اولاد اپنے کافر والدین سے وارث ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہو سکتا، اس کا عکس نہیں ہو سکتا۔ جیسے مسلمان یہودی اور نصرانی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ان کے مرد ہماری عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہتر ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم خاندان سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اس ہونے والے مسلمان کو اپنے کافر ماں باپ کی پراپرٹی سے حصہ ہونا چاہیے، ملنا چاہیے اور دینا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ نعم، اس مال کو جیسے زندگی میں اس کو جیسے ضائع کرنا تھا تو ویسے ہی کرے۔ نہیں، اگر کنفرم معلوم ہوا ہے کہ کسی سے چوری کر کے مال لیا گیا ہے تو وہ مال واپس دیا جائے، جن کا مال لے لیا گیا تھا ان کا مال واپس کر دیا جائے، یا جن کی پراپرٹی غصباً کسی نے لے لی تھی تو مال ان کو واپس کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اولاد یہ خوش ہو جائے کہ ہمارے والد نے چھوڑا تو ہم لے لیں گے، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ اس پراپرٹی کو اصل کی طرف لوٹائے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کسی کو جائیداد نہ ملے اور اس کو اتنا کے قانون کے حساب سے کیا جانا چاہیے تو وہ پراپرٹی مال حق دے سکتا ہے، یہ جائے۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کو اس کا شرعی حق ملنا چاہیے لیکن شرعی حق نہیں ملا ہے تو کسی دوسرے وسیلے سے وہ لے سکتا ہے، کیوں نہیں لے سکتا ہے؟ لیکن شرعی حق جتنا اس کو ملنا چاہیے اتنا ہی وہ لینے کا حقدار ہوگا، نہ زیادہ تو نہیں لے سکتا۔ تو اس کے لیے کوئی ہم ہندوستان میں رہ کر ہمارے پاس جو وسیلے ہیں، یا تو کورٹ کا معاملہ ہی ہے تو کورٹ کے ذریعے جائے اور اپنا حق لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ اس کا اپنا شرعی حق ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عورتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم کو مردوں کے حساب سے کے برابر حصہ دیا جائے، تو یہ شرعاً غلط ہے، چاہے وہ کورٹ فیصلہ کرے یا کوئی دوسرا فیصلہ کرے، شریعت نے تو ان کا حصہ اتنا نہیں دیا جی۔ تو شرعی حق لینے کے لیے کوئی ایسا وسیلہ اختیار کر سکتا ہے جس کے اس کو اس کا حق ملے نا۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ قرض لیتے ہیں
ان کو دھیان میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم جیتے جی اس کو قرض ادا کر دیں. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان اگر کوئی قرض لے کسی سے اور دینے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا راستہ فراہم کرے گا. یہاں آپ کا سوال یہ ہے کہ انسان مر جائے اور زندگی میں اس نے قرض لیا ہو اور اولاد کو بتا کر جائے کہ تم یہ قرض ادا کر دو اور اولاد ادا نہ کرے، تو اس کا سارا جرم تو اس اولاد کا ہوگا، لیکن باپ کا بھی اس میں حصہ ہوگا، کیونکہ جب اس کے پاس پراپرٹی تھی اور چیزیں تھی تو اس کو مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا، اس کو مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. تو تفریط یعنی کوتاہی کی وجہ سے وہ بھی اس میں ذمہ دار ہو سکتا. جب اس کو ساری چیزیں میسر تھیں تو سارا معاملہ ختم کرنا ضروری تھا. نعم. السلام علیکم. والدین بچے پھر اس کے بعد میں کسی نے صاحب کی شریعت کو والدین مخلوط ہونے کی وجہ سے پروگرام کرتے تو پھر جو لڑکا کی دولت چلی گئی ہے وہ بھائیوں سے لڑ کر کے دے سکتا ہے. دوبارہ اگر والدین زندہ ہیں، والدین کی جائیداد کو تقسیم کر لیے بھائی صاحب مل گئے، کسی ایک بھائی کی پراپرٹی کو والدین مخلوط ہونے کی وجہ سے کیے تو جو مخلوط ہونے کی وجہ سے طلب کی گئی جائیداد کا بھائی ہے والدین کی طرف سے لڑ کر کے اپنی جائیداد کو واپس دے سکتا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اس نے اپنی پراپرٹی تقسیم کر دی ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کا قرض اتارنا ہو تو سب سے اس کا حصہ لینا چاہیے. کسی ایک بیٹے کی پراپرٹی کو بیچ کر قرض اتارنا درست نہیں ہے. ایسی صورت میں سارے سے حصہ لے اور اپنا قرض اتارے. صرف ایک ہی اولاد سے لے کر قرض اتارنا گویا اس پر ظلم ہو جائے گا اور انصاف بھی نہیں ہوا، گویا اس اولاد کو وراثت سے محروم کرنے کے برابر ہوا. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ تمام سے وہ حصہ لے، یعنی لیس کر دے، جو حصہ دیا ہے اس میں سے کم کر دے. جی جی ہاں. یہ جیسے کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ ان کو کہتے ہیں من لا والد لہ ولا ولد، جن کی اولاد بھی نہیں ہے اور والدین بھی نہیں. تو ایسی صورت میں مال کہاں جائے گا؟ تو اسی آیت میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان کے بھائی بہنیں اس کے وارث ہوتے ہیں، ان کے بھائی بہنیں وارث ہوتے ہیں، یا کوئی خاندان کا ایک فرد بھی وارث ہو سکتا ہے. اور اگر بھائی بہنیں بھی نہیں ہیں تو ذوی الارحام میں سے کسی کو چنا جائے گا اور اس کو دیا جائے گا. ذوی الارحام میں سے چنا جائے گا اور اس کو دیا جائے گا. پورا مال نہیں، پورا مال انسان نہیں دے سکتا. ہاں، ایک تہائی دے سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، بقیہ جو اس کے وارثین ہیں وہ ان کو ملنا ہے. وارثین میں سے جیسے میں نے بتایا کہ یا تو اصحاب فرائض ہیں جو ہم تفصیل پڑھیں گے، عصبہ ہیں، وہ اگر نہ ہو تو ذوی الارحام ہیں. ذوی الارحام ہیں جیسے نانا، ماموں، یہ ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں جو ان کے مال کے حقدار ہوتے ہیں، ان کو دیا جانا چاہیے. والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور سب مل کر رہتے ہیں اور والد صاحب کی پراپرٹی یا کچھ جائیداد ہے تو سب سے پہلی فرصت میں جائیداد کو تقسیم کر دینا چاہیے. ہوتا یہ کہ آگے چل کر کسی کی وفات ہو جائے یا کچھ اولاد ایسے ہوں گے کہ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوگی. ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو تقسیم کرنے سے بڑی دشواریاں اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ سب کو ڈیوائڈ کر دیا جائے اور ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا جائے. اور یہ جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ہے یہ کب تک چلے گا؟ بعد میں اختلافات ایسے ہوں گے کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے. ماں باپ جب تک رہتے ہیں تو ان کے احترام میں لوگ خاموش رہ جاتے ہیں. جب ماں باپ زندہ نہیں ہوتے تو آپ چند دنوں تک یہ مسئلہ چلتا ہے، بعد میں لوگ لڑنے لگتے ہیں.
تو یہی ہونا چاہیے کہ تقسیم کر دی جائے اور اس کو بانٹ دیا جائے. بارک اللہ فیک. شخص ہے آپ آدھا بن جائے لیکن بعد میں اس کو توبہ کر لیتا اسے معاملے کا دوبارہ بتائیے. ایک شخص ہے آپ کمائی کے ذریعے بہت سارا مال جمع کرتا ہے اس کے بعد وہ توبہ نہیں کر دیتا ہے کما کرتا ہے توبہ کر دیتا ہے اس کا توبہ کرے گا اور اس کے جو وارث ہیں وہ دیکھیں گے. ایک آدمی جو ہے حرام مال کمایا ہے پھر بھی وہ توبہ کر لیتا ہے. جی جی. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم کو یہ واضح ہونے چاہیے کہ توبہ جو اس نے کیا ہے کیا اس کا مطلب ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ رد الحقوق الی اہالیہ، کہ سارے حقوق جن سے وہ ظلماً لیا تھا وہ واپس کر دے، تبھی اس کا توبہ مکمل ہو سکتا ہے. اور وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنا مال لے لے بقیہ سب دے دے. تو توبہ حقیقی تو یہی اسی وقت ہوگا جب لوگوں کے حقوق ادا کر دیے جائیں. جب وہ ادا کر دے گا اور توبہ کر لے گا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو اب نیک عمل شروع ہوگا، تو مال جو بچے گا نیک اور اچھا مال ہی بچے گا اس کے بعد. تو توبہ یہی ہے کہ انسان ظلماً لیا ہوا مال ان کے لوگوں تک پہنچا دے. صرف انسان استغفر اللہ یا تبت انی تبت الی اللہ کہنے سے اس کا توبہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ و حقوق الناس. اور حقوق الناس میں توبہ اس وقت مکمل ہوگا جب ان سے معافی مانگ لی جائے یا ان کا مال ان کو لوٹا دیا جائے. جزاک اللہ خیر. مالک جو ہے کسی پراپرٹی گروی رکھ کر قرض لیتا وہ جو ہے اپنی پراپرٹی کو چلانے اس کے بعد جو ہے بیٹا اگر اس پراپرٹی کو چلانا چاہتا ہے تو اس پراپرٹی میرے باپ کے انتقال کے بعد باقی بچوں کو بھی حصہ ملے گا. سوال یہ ہے کہ گھر انہوں نے گروی میں رکھ دیا تھا اور زندگی میں چھڑا نہیں سکا، اور کسی اولاد نے پیسے دے کر وہ گروی کی چیز رکھی ہوئی چیز واپس لے لی، تو اس میں پرسنٹیج کا حساب دیکھا جائے گا. اب جیسے پراپرٹی 50 لاکھ کی ہے اور گروی رکھ کر اس نے 20 لاکھ لیے تھے، اگر بیٹا 20 لاکھ ادا کر کے وہ پراپرٹی 50 لاکھ کی اپنے قبضے میں لے تو ظلم ہوا، اور 30 لاکھ کے حقدار تو دوسرے بھائی ہیں. تو پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا. اگر ساری پراپرٹی ڈوب ہی گئی، سارا پیسہ دے کر اس نے پراپرٹی لیا ہے، تو اس میں دوسروں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہاں تو سب سے پہلے اپنا حق لے لے، بعد میں جو بیلنس اماؤنٹ ہے وہ سب میں تقسیم ہوگا. السلام علیکم. جب ایک شخص کے 3 لڑکے 4 لڑکیاں باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، 2 لڑکوں کا بھی انتقال ہو چکا ہے، 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اس کو تو باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا. لیکن 2 بیٹے انتقال ہو چکے ہیں، اولاد ہے لڑکیاں ہیں اور 3 لڑکیاں انتقال ہو چکی ہیں، ان کی کیا ہوتی ہے چاچا آپ ان کی بھی موجود ہے، لیکن اور نماز کے لیے حصہ دینا چاہیے. دیکھیے یہ ایک طویل حساب ہے جس کو مناسخہ کہتے ہیں، کہ یہ تقسیم ترکہ سے پہلے جی ان کا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، ان کے کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں تھیں، چند بیٹے کا انتقال ہو گیا تقسیم ترکہ سے پہلے، پھر چند بیٹیوں کا بھی انتقال ہو گیا، آخر کار ایک بیٹا اور ایک بیٹی موجود ہے. اب ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو حقدار ہیں ضرور، لیکن جو بیٹے اور بیٹیاں وفات پا چکے ان کی اولاد باحیات ہیں، کیا ان کا بھی حصہ ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ طویل حساب ہے جس کو مناسخہ کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو میت اول کی پراپرٹی تقسیم ہونی ہے، اس کے بعد میت ثانی کی پراپرٹی تقسیم ہوگی اور ان کے وارثین کو حصہ جائے گا، پھر میت ثالث کی پراپرٹی تقسیم ہوگی. تو ایک طویل حساب ہوتا ہے جس میں ہر زندہ وارث کا حصہ متعین ہوتا ہے، وہاں کوئی محروم نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی محروم نہیں ہوتا ہے. وہ عام طور پر کب ایسا ہوتا ہے، اب کوئی پراپرٹی ہے جو تقسیم ہوئے بغیر 40-50 سال ہو گئے، اب یہاں وفات پر وفات ہو گئی، وفات در وفات ہو گئی، تو ایسی صورت میں ایک طویل حساب کر کے ہر ایک کا حصہ متعین کیا جاتا ہے اور ہر ایک کا پرسنٹیج مقرر کیا جاتا ہے. تب محروم ہونے والے محروم ہوں گے، وارث ہونے والے وارث ہوں گے. تو ساری تفصیلات دیکھنی ہوں گی.
چلیے ہم نعم اگر بچوں میں کم عمر کے بچے 10 سال 12 سال ان میں کیسے تفصیل ہے؟ دیکھیے والدین کے انتقال کے بعد اولاد یا تو کچھ ذمہ دار اولاد ہوگی یا تو بچے ہوں گے، تو ایسی صورت میں کسی کو مقرر کیا جائے. یتیم کا مال جو ہے نا، جو حساب ہے شریعت میں بتایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو کسی کو مقرر کیا جائے جو اس مال کی دیکھ بھالی کرے اور ان یتیموں کی بھی دیکھ بھالی کرے، تو جو اس کی پرورش کریں گے، جو ان کو مالیں گے، ان کے حوالے کیا جائے. تو جب وہ رشد کو پہنچ جائیں تب ان کا مال ان کو حوالے کیا جائے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی جی سوال کی وجہ ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں اگر پوتے ہوں تو پوتوں میں کوئی ضروری نہیں ہے برابری. وصیت تو 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. ایک پوتے کو کر رہا ہے باقی پوتوں کو نہیں کر رہا ہے. دیکھیے جو انصاف کی جو بات ہوتی ہے، انسان اولاد میں کرے یا نواسوں میں بھی کرے، جہاں تک حدیث سے ظاہر ہے کہ اولاد ہی میں وہ سب چیزیں ضروری ہیں. البتہ پوتے پوتیوں میں نواسیوں میں یہ مساوات ضروری نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. پھر بھی علماء کا اس میں اختلاف ہے. السلام علیکم. بہت بڑا ہے کہ اچھا تقسیم میراث کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب دیکھیے کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جائے تو پھر گھر تو چلنا ہی ہے، سودے اور اخراجات تو چلنے ہی ہیں. تو جو ذمہ دار ہوگا وہ کھڑے ہو کر تقسیم کر دے. ہاں، گھر کا بڑا انسان یا بڑا بیٹا ہو یا والدہ یا بیوی خود آگے بڑھ کر تقسیم کرتی ہیں، جو سب کے ساتھ انصاف کرے وہ آگے بڑھ کر تقسیم کر دے تو بہتر ہے. جی شریعت نے کوئی تحدید نہیں ہے کہ فلانی، ہاں اگر وہ نہیں کر سکتے تو کسی آدمی سے کروا لے تقسیم تو بھی ممکن ہے. شریعت نے کوئی تحدید نہیں کی ہے اس سلسلے میں. جی جی ہاں جی بالکل. دیکھیے زمینات کی یا جائیداد کی تقسیم کا معاملہ کچھ الگ ہے. اس کی تقسیم ویلیویشن کے ذریعے ہونی چاہیے. مطلب اس زمین کی قیمت لگانی ہوگی، اور یہ قیمت انسان جیسے چاہے ویسے نہیں، جس کو کہتے ہیں مارکیٹ ویلیو بولتے ہیں، کہ 4 آدمی جو اس زمین کی قیمت لگائیں گے اس قیمت کے حساب سے تقسیم ہونا چاہیے. اب زمین بھی بہت بڑی زمین ہوتی ہے تو زمین بھی تقسیم نہیں کر سکتے کہ تم وہ 1 ایکڑ لے لو، تم 1 ایکڑ لے لو، ایسا بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض زمین ایسے ہوتی ہیں جو اگر روڈ کے دہانے پر ہو تو اس کی قیمت زیادہ رہتی ہے، وہ زمین جو بالکل پیچھے ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اور وہ زمین جو اگاتی نہیں ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے. تو اس لیے جائیداد اور زمینات کی تقسیم میں ویلیویشن ضروری ہے، یعنی اس کی ویلیو لگانا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ روڈ سے لگی ہوئی زمین چھوٹی ہی ملے لیکن اس کی قیمت زیادہ ہو، اور دور کی جو زمین ہے وہ زیادہ قیمت کی ہو، اس کو زمین زیادہ ملے. تو اس لیے ویلیویشن کا حساب ہونا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پر آج کل فلور در فلور بلڈنگوں کا معاملہ ہے، 5 منزلہ عمارت ہے، 6 منزلہ عمارت ہے، تو اب جو ہے فرسٹ فلور کی ایک قیمت ہوتی ہے، سیکنڈ فلور کی ایک قیمت ہوتی ہے، 5th فلور کی ایک قیمت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے قیمت کا تعین ہونا چاہیے، اس کے بعد تقسیم اور ڈیوائڈ ہونی چاہیے. زمین کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، جو کہ آج کل ظلم کی بنیاد پر ایسا ہو جاتا ہے. جی جی اچھا ہاں ہاں مستمر رہنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تو جاری رہے. جی جی نعم. تو ابھی 9 بجے ہو رہے ہیں، 9 بج چکے ہیں، تو کل درس کے لیے ملتوی کر دیں یا اور تھوڑی دیر آگے بڑھے؟ بس آخری ایک مسئلہ ہے یہاں پہ. جی جی تو یہ ایک آخری ہے جو فقہ میراث سے متعلق ہے، جو انشاءاللہ کل ہم تطبیق میراث ہم شروع کرتے ہیں. اس کے لیے جو ہے اور بھی کچھ چیزیں ضرورت تھی. ہاں جی نعم نعم
تو اس کو حاصل کر سکتا ہے. جی ہاں بالکل، نو مسلم ہے اور اپنے کافر والدین کی جائیداد سے اپنا حصہ لڑ کر لے سکتا ہے ضرور. یہ نہ ہو کہ اس کا اسلام لانا اس کے والد کی ترکے سے محرومیت کا سبب نہیں بننا چاہیے. ضرور جو ہے کورٹ کے ذریعے کسی دوسرے طریقے سے اپنے کافر والدین کی پراپرٹی میں وہ حصہ دار بنے. جی ہاں، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ، اسی طرح یہ بھی ایک احتمال ہے اس میں. اور ہمارے ہندوستان کے ماحول میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم مسلمان ہو گئے تو تم کو تمہاری باپ کی پراپرٹی سے محروم کر دیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کئی لوگ اسلام سے بھی پیچھے رہ جائیں. تو اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو ترجیح ہے وہ یہ کہ اگر کسی کافر گھرانے میں کوئی بچہ مسلمان ہوا ہے تو اس مسلمان بچے کو اپنے کافر اولاد کی جائیداد سے محروم نہ کیا جائے، اور عکس نہیں ہونا چاہیے. جی ہو سکتا ہے جملے خبریہ ہو. نعم، یہ احتمال ہے. زمین کا یہ وراثت کے اسلام میں سے ہے. آپ کا چلا جائے کورٹ میرج ان کے درمیان یا بیوی میں سے کوئی طرح وراثت کی تقسیم ہو. دیکھیے جب تک نکاح شرعی نہ ہو، اسی لیے یہاں جو لفظ پڑا گیا نکاح شرعی، تو کورٹ میرج جو ہے نکاح شرعی نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ نکاح شرعی کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے کے وہ وارث ہو سکتے ہیں. یہ لو میرج ہو یا کورٹ میرج ہو، اس سے وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی ہے جب تک شرعی نکاح قائم نہ ہو. نعم. والد نے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ کام کر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کیا پیسہ کہاں سے آیا، ان میں سے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وارث نے جو مورث جو مال چھوڑا ہے وہ حرام کا ہے، اتنا تو کنفرم ہے. یعنی یہ تو پکی بات ہے کہ وہ حرام مال ہے، لیکن وہ مال کہاں سے کمایا، کہاں سے لیا گیا ہے، کہاں سے لیا، کس سے لے لیا گیا ہے، وہ پتہ نہیں ہے. تو دوسرا مال جسے ضائع کرتے ہیں ویسے ہی اس کو بھی ضائع کر دیں. حرام مال تو وہ نہیں لے سکتا. جی یہاں ایک مسئلہ جیسے کہ کیا عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ ہمیشہ کم ملتا ہے؟ عام طور پر تصور یہ ہے کہ عورتوں کا حصہ کم ہے اور مردوں کا حصہ زیادہ ہے. یہ فیہ تفصیل، تو اس میں کچھ تفصیل ہے جو میں نے یہاں جو ہے 3-4 پیج میں ذکر کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، یا اگر چاہیں تو مکمل کر لیں. جی ہاں، پہلی بات یہ ہے عورتوں میں اصحاب فرائض. اب پہلی بات یہ ہے کہ اصحاب فرائض کل 12 ہے جو ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جن میں مردوں میں 4 ہیں اور عورتوں میں 8 ہیں. یعنی جن کا حصہ متعین ہے ان کو دینا ہی دینا ہے. تو آپ یہ جو ریشو ہے کہ مردوں میں 4 عورتوں میں 8، اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے شریعت نے عورتوں کا حصہ زیادہ رکھا ہے، یعنی مجموعی اعتبار سے. اور دوسری بات، مردوں میں وارث ہونے والے جو 4 ہیں اور یہ 4 کے مقابلے میں 8 ہیں، اور یہ ایک نظریہ ہوا. دوسری بات، عورتوں کا جو حصہ رکھا گیا قرآن مجید میں یا شریعت میں 2 ثلث ہے، اور 2 ثلث 2/3 ہے گویا. اور اس کے مقابلے میں مردوں کا حصہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں تو نصف ہے، یعنی شوہر کا حصہ نصف ہے. تو نصف بڑا ہے یا ثلثان بڑا ہے؟ ثلثان ہے. نصف جو ہے آدھا 50%، ثلثان 66% ہو گئے. تو مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو عورتوں کو زیادہ دیا گیا ہے. یہ 2 باتیں ہوئیں. تیسری بات یہ کہ یہاں بعض علماء نے 4 حالات کی تقسیم کی ہے. پہلی وہ حالات جن میں عورت وارث ہوتی ہے اور اس کے ہم درجے مرد محروم رہتے ہیں، جیسے شوہر، ماں باپ اور بیٹی کے ساتھ اگر میت کی پوتی بھی ہو تو پوتی کو سدس ملتا ہے، 6واں حصہ. اگر پوتی کے بجائے پوتا ہو تو محروم ہوتا ہے. پوتی کی جگہ پوتا ہو تو محروم رہتا ہے. تو یہ وہ حالات ہیں جہاں عورت وارث ہوتی ہے اور مرد محروم ہوتا ہے. یہ ایک حالات ہوئی. دوسرے وہ حالات، اب یہ اس کی دوسری مثال ہے، یہ وہ حالات جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ زیادہ ملتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کسی مسئلے میں بیوی، ماں باپ اور 2 بیٹیاں ہوں. بیوی، ماں باپ اور 2 بیٹیاں ہوں، تو اس حالت میں 2 بیٹیوں کو 2 ثلث ملتا ہے.
تو گویا 59.26% ملتا ہے، یعنی آگے ہم حساب کریں گے انشاءاللہ۔ جبکہ اگر 2 بیٹیوں کی جگہ 2 بیٹے ہوں تو ان کا حصہ 54.17% ہوتا ہے۔ اب یہ پرسنٹیج کیسا ہے انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں بیٹیاں ہو تو زیادہ مل رہا ہے، بیٹے ہو تو کم مل رہا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد تیسری حالت، وہ حالات جن میں عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، جیسے ماں شریک بہنوں کو ماں شریک بھائیوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ وہ فہم شرکاء فی الثلث ہے نا، ماں شریک بھائی بھی ہے، ماں شریک بہن بھی ہے، سب کو برابر حصہ ملتا ہے، کسی کو کم و بیش نہیں ملتا ہے۔ اور نمبر 4 وہ حالات جن میں مرد کو زیادہ اور عورت کو کم تر حصہ ملتا ہے، وہ جو ہے 4 حالات ہیں تقریباً۔ جیسے بیٹی جب بیٹے کے ساتھ ہو تو بیٹی کو سنگل حصہ اور بیٹوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے۔ کسی مسئلے میں صرف ماں باپ ہوں تو ماں کو 1 ثلث ملتا ہے اور باپ کو 2 ثلث ملتا ہے، تو عورت کو کم اور مرد کو زیادہ ملا۔ سگی بہن باپ شریک بہن جب سگے بھائی باپ شریک بھائی کے ساتھ ہوں تو سگی بہن اور سگے بھائی کو کم ملتا ہے اور باپ شریک بھائی یا سگے بھائی کو زیادہ ملتا ہے۔ اور چوتھی حالت، بیوی کو شوہر کے مقابلے میں کم تر حصہ ملتا ہے۔ تو یہی 4 حالات ہیں۔ تو اگر ہم خلاصے کلام یہ دیکھیں کہ صرف 4 حالات میں جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم تر حصہ ملتا ہے، جبکہ 30 سے زائد ایسے حالات ہیں جہاں عورت کو مرد کے برابر یا اس سے زیادہ یہ وہ وارث ہوتی ہے اور مرد جو ہے محروم رہتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ وارثین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ بعض حالات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ عطا کیا ہے، تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں جو اہل علم سے مخفی نہیں ہیں۔ تو مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حصہ زیادہ اس میں رکھا ہے، ورنہ اگر انڈیویجول دیکھا جائے تو 4 حالات جیسے ابھی میں نے بتایا وہاں مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک ریسرچ ہے جو بعض علماء نے اس سلسلے میں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ میراث اور تطبیق میراث میں کامیابی عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔